अस्सलाम वालेकुम। असद रहमान ऑफिशियल पे वेलकम बैक। इस चैनल पे आप कोरियन ज़ुबान सीखेंगे लफ्ज़ ब लफ्ज़, उंगली पकड़ के और ग्रामर के तमाम असूलों को मद्देनज़र रखते हुए। हमने आज करना है चैप्टर नंबर 12। ये है लेक्चर नंबर 52। आज हम इस चैप्टर की ग्रामर के अलावा बाकी सारी तफसील को जो है वो पढ़ेंगे। इसके डायलॉग्स पढ़ेंगे, इसकी वोकैब पढ़ेंगे, इसकी लिसनिंग और रीडिंग की एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर की ग्रामर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से लेक्चर नंबर 43 में रिकॉर्ड करवा दी है, अपलोड हो चुकी है। सबसे पहले आप ग्रामर देखेंगे। सबसे पहले मेरा ग्रामर करवाने का मकसद कि उसी तरतीब के साथ आपने चलना है। सबसे पहले आप इसकी ग्रामर सीखेंगे, उसके बाद आप ये वाला लेक्चर सीखिएगा। ये जो इसकी ग्रामर है ये वाली अच्छे से मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिखा चुका हूँ लेक्चर नंबर 43 में। तो अब जो सिखाने जा रहा हूँ तो मैं उन्हीं के लिए है कि जो वो ग्रामर सीख चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। ऊपर वाली हेडिंग तो खैर छुपी हुई है, उसको छोड़ें। ये ट्रैक नंबर है 40। ठीक है। थुआन और योजा। योजा का मैंने होता है औरत। ठीक है, ये कोई नाम नहीं है, बस इससे मुराद है औरत। अकेले यो से भी मुराद औरत, योजा से मुराद भी औरत। थुआन एक नाम है इसका और योजा यानी कि औरत ये है। इन दोनों की आपस में गुफ्तगू है और गुफ्तगू यहाँ पे लिखी हुई है। स्टार्ट करते हैं। थुआन कहता है ई ये खोनमुल बिल्डिंग ए में, ई खोनमूरे इस बिल्डिंग में, इन हेंगी बैंक इस सोयो मौजूद है। सवाल पूछ रहा है, कहता है इस बिल्डिंग में बैंक मौजूद है। ये बना है इत्ता से। इत्ता का मतलब है मौजूद होना। किताब वाले ने दा को कट किया, कट करके इसके साथ ओयो लगा के इसको प्रेजेंट बना दिया। मौजूद है। ठीक है। औरत जवाब देती है, कहती है ने। हाँ, ने का मतलब है यस। इस सोयो मौजूद है। ठीक हो गया जी। यहाँ फिर जो है इत्ता के साथ दा को कट करके ओयो लगा के प्रेजेंट बनाया गया। अब थुआन फिर सवाल करता है। क्या सवाल करता है? कहता है इन हेंगी बैंक ओदिए कहाँ इस सोयो मौजूद है। ये तो पूछ लिया बिल्डिंग में मौजूद है, अब कहता है कहाँ मौजूद है, उससे मुराद के बिल्डिंग में कहाँ मौजूद है। औरत जवाब देती है, कहती है छीहा। छीहा का मतलब है बेसमेंट। ठीक है। इलचंग पहली मंजिल, बेसमेंट की पहली मंजिल। ठीक है, यानी कि बेसमेंट का फर्स्ट फ्लोर। अब बेसमेंट में हमारे अक्सर इधर ऐसा होता है कि एक ही मंजिल होती है ना बेसमेंट में, यानी कि बस एक ही बेसमेंट है। उनके ऐसे नहीं होता, उनके दो दो तीन तीन नीचे की तरफ भी मंजिलें होती हैं, जैसे हमारे ऊपर की तरफ होती हैं। ठीक है। कहती बेसमेंट में पहली मंजिल में इस सोयो मौजूद है। अब ज़रा देखिएगा, छीहा बेसमेंट, रो की तरफ। ये ग्रामर क्या है इसी चैप्टर में आपने सीखी। की तरफ, बेसमेंट की तरफ। नेरियो गासेयो नीचे उतर जाएं। अब ये लफ्ज़ बना है इससे। असल में ये वाला लफ्ज़ ये था नेरियो गादा, जिसका मतलब है नीचे जाना, नीचे उतर जाना या नीचे जाना। इसके दा को कट करके इसके साथ रिक्वेस्ट करने वाली ग्रामर लगा दी गई। अब वो कैसे लगाई गई, कैसे अटैच हुई, लेक्चर नंबर 43 में अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। अगर वो नहीं समझा अच्छे से तो जारी बात है अब भी समझ नहीं आएगा, फिर है ऊपर से गुजरेंगी आपके। ठीक है, नीचे की तरफ उतर जाएं। अब इसमें कुछ वोकैब है, देखें। ओकसांग छत को कहते हैं, रूफ को। समचंग तीसरी मंजिल, ईचंग दूसरी मंजिल, इलचंग पहली मंजिल, छीहा बेसमेंट, इलचंग पहली मंजिल। यानी कि बेसमेंट में पहली मंजिल, छीहा बेसमेंट में, ईचंग दूसरी मंजिल। ठीक है, बेसमेंट में दूसरी मंजिल। एलिबेथो एलिवेटर कहते हैं वो लिफ्ट को। खेदान कहते हैं स्टेयर्स सीढ़ियाँ। ठीक हो गया। खोनमुल कहते हैं बिल्डिंग को। आगे चलें जी।
ओहवी वोकेबलरी वर्ड मीनिंग। अच्छा जी, ये छोड़ें इसको, कोई नहीं है ये। अच्छा, नेरियो गादा नीचे जाना, नेरियो ओदा नीचे आना, ओला गादा ऊपर जाना, ओला ओदा ऊपर आना। देखिए, ऊपर जाना और ऊपर आना फ़र्क है दोनों में, ठीक है। नीचे जाना और नीचे आना दोनों में, हालांकि बात एक ही है लेकिन करने में फ़र्क है। नागादा बाहर जाना, ना ओदा बाहर आना, थिरोगादा दाखिल होना, थिरो ओदा ये है, ये थिरोगादा है दाखिल होना मुराद अंदर जाना, ठीक है। थिरो ओदा अंदर आना। अब देखिए, अंदर जाना और अंदर आना, ठीक है, दोनों लफ्ज़ तो सेम ही है ऑलमोस्ट। थोड़ा गादा वापस जाना, थोड़ा ओदा वापस आना। तो ये थी वोकेबलरी। बेहतरीन तरीके से इसको याद करना है और रिवाइज भी करते रहना है। आपको चीज़ें याद भी हो जाए, याद वही रहेगी जो रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है, चाहे वो डायलॉग हो, ग्रामर हो या कुछ भी हो। ये ग्रामर आ गई सिखा चुका हूँ 43 लेक्चर में अच्छे से। आगे चलें। योनसिप प्रैक्टिस, खिरिमल पेंटिंग फोगो देखें और अलमाजिन बिल्कुल दुरुस्त, थानोरल अल्फाज योनगियोल हास्यो मिलाएं। अब ये बंदा नीचे जा रहा है, ये वाला बंदा, तो नीचे जाने को क्या कहते हैं? नेरियो गादा। ये बंदा ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने को क्या कहते हैं जी? ओला गादा, ठीक है। ये बंदा अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, एरो इधर बना है, तो बाहर जाने को क्या कहते हैं? नागादा। अब ये बंदा बाहर से अंदर आ रहा है, तो बाहर से अंदर आने को कहते हैं ना ओदा, सॉरी थिरोगादा, यानी कि अंदर जाना, दाखिल होना, ठीक है। ये थे कालम। अब इसको पढ़ते हैं। खिरिमल पेंटिंग फोगो देखें और फोगी मिसाल छोरोम की तरह उसयो और उसयोरल सायोंग हेसो इस्तेमाल करके थेवारल डायलॉग को वांसोंग हास्यो मुकम्मल करें। यानी कि कह रहा है कि ये वाली जो पीछे ग्रामर आई है ना, ये वाली, कहता इसको आपने इस्तेमाल करना है, इस ग्रामर को, और करके जो है वो इन डायलॉग्स को आपने क्या करना है, कहता मुकम्मल करना है। तो उम्मीद है आपने ग्रामर तो ये अच्छे से सीखी होगी, तो करते हैं जी मुकम्मल। पहली मिसाल, ई ये खोनमुरे बिल्डिंग में इन्हेंगी बैंक इस सोयो मौजूद है। वो बंदा कह रहा है अगला, ने हाँ, ई चंगे दूसरी मंजिल में इस सोयो मौजूद है, ठीक है, दूसरी मंजिल में मौजूद है। छो, अब छो का मतलब मैं भी होता है और छो का मतलब वहाँ भी होता है, ठीक है, ऐसे इशारा करके जो चीज़ सुनने वाले और बोलने वाले दोनों से दूर हो उसको क्या कहते हैं? वो छो। कहता वो खेदान, खेदान सीढ़ियाँ, इसके साथ उसने ग्रामर लगाई उरो, जिसका मतलब है की तरफ या के ज़रिए, ये दो मतलब है, मैंने आपको सिखाई अल्हम्दुलिल्लाह। खेदान सीढ़ियाँ उरो के ज़रिए, खेदानरो सीढ़ियों के ज़रिए। अब बैंक जो है वो दूसरी मंजिल में मौजूद है, तो सीढ़ियों के ज़रिए क्या करना है? ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए हमारे पास एक लफ्ज़ है ओला गादा। ओला गादा ऊपर जाना, दा को कट करूँगा, इसके साथ ये सीओ की ग्रामर लगा दूंगा रिक्वेस्ट करने के लिए। ओला कादा ऊपर जाना, ओला गासेयो ऊपर जाएं, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे दूसरी मिसाल, ई ये खोनमुरे बिल्डिंग में फ्योनिजोम, फ्योनिजोम कहते हैं एक ऐसा स्टोर जो 24 घंटे ही ओपन रहता है, ठीक है। इस सोयो मौजूद है, कहता है इस बिल्डिंग में फ्योनिजोम, वो ऐसा स्टोर जो 24 घंटे ओपन रहता है, वो मौजूद है। ये बंदा कहता है ने हाँ, सम चंगे तीसरी मंजिल में इस सोयो मौजूद है, ठीक है। सामचंग तीसरी मंजिल उरो,
کی طرف، تیسری منزل کی طرف. اب تیسری منزل کی طرف کیا کرنا ہے؟ پھر اس نے اوپر جانا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ یہ بندے موجود آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تو فیونیجم یہاں موجود ہے تیسری منزل میں، تو اس نے کہا تیسری منزل کی طرف اوپر جائیں، تو پھر یہی آئے گا یہاں پہ اولا کا دا اوپر جانا، دا کو کٹ کر کے ریکویسٹ کرنے والی گرامر یہاں پہ لگا دیں گے اولا گا سے یو اوپر جائیں. ٹھیک ہے. تیسری مثال، ای یہ کھونمرے بلڈنگ میں اوچھے گوگی، اوچھے گو کہتے ہیں ڈاک خانہ، اس سویو موجود ہے، کہتا ہے اس بلڈنگ میں ڈاک خانہ موجود ہے. وہ کہتا ہے اوچھے گگن ڈاک خانہ پھاکے باہر میں اس سویو موجود ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ ڈاک خانہ، یہ ہے جی بلڈنگ، اور ڈاک خانہ دیکھیں باہر موجود ہے، بلڈنگ کے اندر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھکرو باہر، پھک کا مطلب باہر، رو کی طرف، باہر کی طرف، باہر کی طرف اب کیا کرنا ہے؟ جانا ہے. کھادا، کھادا جانا، دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ سیو کی گرامر لگا دیں گے، کھاسیو بن جائے گا جائیے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلیں. اب یہ دوسرا ڈائلوگ آ گیا ہے جس کا نمبر ہے 41. سرو لڑکی کا نام ہے، نمجا کہتے ہیں مرد کو. ٹھیک ہے. اکیلا نم سے مراد بھی مرد ہے، نمجا سے مراد بھی مرد ہے، دونوں کے درمیان گفتگو ہے. ٹھیک ہے. سرو کہتی ہے ای یہ کھنچوئے آس پاس. ٹھیک ہے. یہ ای سے مراد یہ بھی ہوتا ہے اور یہاں بھی ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں. ٹھیک ہے. کھنچوئے آس پاس یاکوگی میڈیکل سٹور اس سویو موجود ہے. کہتے ہیں یہاں آس پاس میڈیکل سٹور موجود ہے. اب مرد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نے ہاں اس سویو موجود ہے. لڑکی پوچھتی ہے، کہتی ہے جس کا نام سرو ہے، وہ کہتی ہے یاکوگی میڈیکل سٹور. اودی کہاں، اے مار کر لگا ہے نا، جگہ کی بات ہو رہی ہے تو اے لگے گا. اس سویو موجود ہے. مرد کہہ رہا ہے چھو وہاں، سا گوری ایسو، سا گوری یہاں سا گوری کا مطلب ہوتا ہے چونک. ٹھیک ہے. چونک. ایسو کا معنی پر، وہاں چونک پر یا وہاں چونک سے کیا کرنا ہے؟ اورنج چوک. اورنج چوک کا ہوتا ہے رائٹ سائڈ، سیدھی سائڈ. ایرو کی طرف، وہاں چونک سے سیدھی سائڈ کی طرف کھاسیو جائیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اصل میں لفظ تھا کھادا جس کا مطلب ہے جانا. ٹھیک ہے. دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ سیو کی گرامر لگا کے ریکویسٹ دی گئی. ٹھیک ہے، کہ وہاں جو ہے چونک سے رائٹ سائڈ کی طرف جائیں. کھرومیون تو پھر، پھیونگوون ہسپتال، یوپھے ساتھ، پھیونگوون یوپھے ہسپتال کے ساتھ، یاکوگی میڈیکل سٹور اس سویو موجود ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تھا ڈائلاگ آپ کا دوسرا اسی چیپٹر کا جس کا نمبر ہے 41. پچھلے ڈائلاگ کو بھی جو میں نے بھی پڑھایا اور اس کو بھی اچھے سے اس کی ووکیب یاد کر کے گرامر سمجھ کے ایک ایک ڈائلاگ کو ایٹ لیسٹ 7 سے 8 بار غور سے کان لگا کے سننا ہے کہ ہر لفظ آپ کے کان میں سے ہو کے گزرے. لسننگ کے تیاری کرنے کے لیے اس سے بہتر اللہ کی رحمت سے فارمولہ نہیں ملے گا آپ کو، جہاں مرضی چلے جائیں. ٹھیک ہے. بہت بہترین لسننگ کی دے رہی ہوگی. پھر جو ہے وہ 1-2 دن بعد ٹائم رکھ لیں کہ 1-2 بار سن کے پھر دوبارہ اس کو آپ نے ریوائز بھی کرتے رہنا ہے. اب یہ سائن بورڈ پڑھ لیں. آپ کہتے ہیں سامنے، ایرو کی طرف، اپھرو سامنے کی طرف، کھاسیو جائیں. یہ لفظ ہے کھادا، اس کے ساتھ سیو کی گرامر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جائیے یا جائیں. تھوی کہتے ہیں پیچھے، رو کہتے ہیں کی طرف، تھویرو پیچھے کی طرف،
खासेयो जाएं। औरन चौक, औरन चौक कहते हैं सीधी जानब, सीधी जानब रो की तरफ, सीधी जानब की तरफ खासेयो जाएं। वेन चौक उल्टी साइड, रो की तरफ, उल्टी साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ खासेयो जाएं। वी का मैंने ऊपर, रो का मतलब क्या है की तरफ, वीरो ऊपर की तरफ, ओला खासेयो ऊपर जाएं, ठीक है। आरे कहते हैं नीचे, रो कहते हैं की तरफ, रो ग्रामर है सबके साथ लग रही है। नीचे की तरफ, नेरियो गासेयो नीचे उतर जाएं, ये नीचे जाएं। आगे चलिए जी, अब ये वोकैब पढ़ेंगे, ओहवी वोकैबलरी आगे लिखा हुआ है 2, यानी कि इस चैप्टर की नंबर 2 वोकैबलरी है, ठीक है। वी ऊपर, बैग कुर्सी के ऊपर पड़ा है तो ऊपर को क्या कहते हैं वी। आरे नीचे, अप सामने, थ्वी पीछे, अन अंदर। अन का मतलब नहीं भी होता है और अन का मतलब अंदर भी होता है। आपको याद होगा हम एक ग्रामर भी पढ़ चुके हैं अन, नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस को। फक बाहिर, औरन चौक सीधी जानब, वेन चौक उल्टी जानब। खोनो फ्योन कहते हैं कि सड़क के उस पार, अक्रॉस द स्ट्रीट। और इसको माजन फ्योन भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि खोनो फ्योन भी और माजन फ्योन भी। योप कहते हैं साथ, साई कहते हैं दरमियान, खाउंदे कहते हैं मिडल, ठीक है। यानी कि दो बंदों के अगर कोई तीसरा बंदा दरमियान खड़ा है तो उसको साई कहेंगे। अगर काफ़ी लोगों के दरमियान में कोई बंदा खड़ा है तो उसको कहेंगे खाउंदे, मिडल। दोनों है, इसका मतलब भी दरमियान, इसका मतलब भी दरमियान। और इसको छुंगान भी कहती हैं, यानी कि छुंगान भी दरमियान और खाउंदे भी दरमियान। ये ग्रामर में सिखा चुका हूँ, लेक्चर नंबर 43। आगे चलते हैं। योनसी प्रैक्टिस, खिरिमल पेंटिंग, फोगो देखें और फोगी मिसाल, छोरोम की तरह मुंजांगल जुमले, वान सोंग हास्य मुकम्मल कीजिए, ठीक है। कहता है इस मिसाल को देख लो और इस मिसाल की तरह इन सारे जुमलों को मुकम्मल करना है, ठीक है जी। बैग कुर्सी के ऊपर पड़ा है तो लिखा है खाबंगी बैग, उईजा कुर्सी, वी ऊपर, ए में ऊपर में यानी कि ऊपर, इस सोयो मौजूद है, बैग कुर्सी के ऊपर मौजूद है, ठीक है। अब देखें गाड़ी क्या है जी, गाड़ी सामने है, पता नहीं लग रहा पिक्चर में। वैसे ऐसी क्लियर वहाँ पे क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा वहाँ पे क्लियर कट पिक्चर होंगी, ऐसा नहीं होगा कि पता ही नहीं ये सामने है या साथ में है इसके। छागा गाड़ी या कार, हवेसा फैक्ट्री के, अब ये सामने लग रही है तो लगा देंगे आप, ये ए लगेगा सबके साथ। आप फिर सामने इस सोयो मौजूद है, ये सबके साथ देखे लगेगा, पता क्यों? क्योंकि अब हम जगह बता रहे हैं कि आगे पीछे ऊपर नीचे, ये क्या, ये सारी जगह है तो जगह के साथ ए मार्कर लगता है। अब ये पीछे मौजूद है, छागा गाड़ी या कार, हवेसा फैक्ट्री के, थ्वी पीछे, थ्वीए सोयो पीछे मौजूद है, ठीक है। आगे याकोगी मेडिकल स्टोर, फैक्वा जोम डिपार्टमेंटल स्टोर के, अब कहाँ अंदर मौजूद है, देखिए अंदर मौजूद है इसके तो लिख देना है अंदर के लिए अन, अन आगे ए, आने अंदर में इस सोयो मौजूद है। याकोगी मेडिकल स्टोर शिकतांग होटल के, होटल के क्या है साथ मौजूद है तो लिख देना योप है, योप का मैंने होता है साथ, योफे सोयो साथ मौजूद है, ठीक हो गया। खिरमल पेंटिंग फोगो देखें और फोगी मिसाल छोरम की तरह, रोरल ये जो ग्रामर है पढ़ी है आपने। सायोंग हेसो इस्तेमाल करके मुंजांगल जुमलों को वांसोंग हास्य मुकम्मल करें। साइन बोर्ड आगे का बना हुआ है, ठीक है, आगे का, तो इसको क्या कहते हैं आफरो खास्यो। अभी आपने यहाँ पे सीखा ये चीज़ें, ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे ऐसे फिल हो जानी है। अपर खासे आगे जाएं, ये पीछे की तरफ लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखा था,
थवीरो खासियो, वापस की तरफ जाएं, वापस की तरफ जाएं, उल्टी साइड की तरफ जाएं, नीचे की तरफ जाएं, राइट साइड की तरफ जाएं, ऊपर की तरफ जाएं। तो उस वो वहाँ से जब आपको याद होंगी उठा के सिंपली आपने यहाँ लिख देनी है। ये सारी चीज़ें आपने छोड़नी नहीं है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये सारी ऑलमोस्ट ग्रामर की आपकी प्रैक्टिस है। आगे चलते हैं। खिरिमल पेंटिंग फोगो देखें और फोगी मिसाल छोरोम की तरह छिंगू दोस्त वाह के साथ, दोस्त के साथ यागी है फोसेओ, बातचीत करके देखिए। पहला बंदा कहता है याकुगी मेडिकल स्टोर ओदी कहाँ इस सोयो मौजूद है, मेडिकल स्टोर कहाँ मौजूद है। अगला बंदा जवाब देता है, कहता है ई यहाँ, यानी कि या ये या यहाँ। सा गोरिये सो चौंक से, इस चौंक से या यहाँ चौंक से, ओरेंज चौक राइट साइड यूरो की तरफ, राइट साइड की तरफ खासेयो जाएं। खिरोमियोन तो फिर फ्योंगवोन हस्पताल योफे के साथ, फ्योंगवोन योफे हस्पताल के साथ याकुगी मेडिकल स्टोर इसोयो मौजूद है। ठीक हो गया। आगे आ जाएं जी। यहाँ पे कुछ वोकैब देख लेते हैं, वर्ड मीनिंग हमें मिल जाएंगे यहाँ से। खिलखोरी कहते हैं गली को, रोड को भी। छोंगबो कहते हैं मालूमात को। यूक्यू कहते हैं पेडेस्ट्रिएशन ओवरपास। इस्लामाबाद में ऐसे बहुत से बने होते हैं रोड क्रॉस करने के लिए, ऐसे सीढ़ियों ऊपर से एक ब्रिज सा गुजरता होता है, उसको कहते हैं यूक्यो। ईजोंग फेो कहते हैं रोड के पे जो निशानात और अलामात लगे होते हैं ना, कि फ़लाँ एरिया इतने किलोमीटर रह गया है, फ़लाँ आगे इशारा है, तो ये सारे ईजोंग फेो। शिन होदंग कहते हैं ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है, इशारों को। अच्छा जी, योक्साम सागोरी ये नहीं पता, इलम में नहीं मेरे। हवेंगदान फोदो कहते हैं क्रॉस वे को, जैबरा क्रॉसिंग को, पैदल क्रॉस करने के लिए। भी गली को कहते हैं, रोड को भी कहते हैं। खिलखोरी भी गली को कहते हैं, रोड को कहते हैं। थोरो कहते हैं प्योर सिर्फ रोड को। खोलमो कहते हैं अले, दो बिल्डिंगों के दरमियान जो छोटा सा बारीक सा फासला होता है ना, कभी इत्तेफाक हो आपका, तो उसको कहते हैं खोलमोक। आगे चलिए। आप जी चैप्टर की एक्सरसाइज पे आ गए हैं, तो हमेशा की तरह पहले मैं क्या करूँगा, रीडिंग की एक्सरसाइज करवाऊँगा और उसके बाद ये वाली लिसनिंग की करवाऊँगा। ठीक है। इल्की पढ़ाई, रीडिंग, ईपीएस टॉपिक इल्की, यानी कि रीडिंग के मुतल्लिक एमसीक्यूज़। इरेस ऑफ संबोन यानी कि 1 से 3 नंबर। थाइम अगले, खिरिमल पेंटिंग फोगो देखें और अलमाजिन बिल्कुल दुरुस्त, मुनजांगल जुमले खुरशिप्शियों का इंतखाब करें। इन साइंस को देख के जो दुरुस्त यानी कि निशानदेही करता है उस पर जवाब लगाना है। अब ये साइन है आगे का, यानी कि आफरो खासियो, आगे की तरफ जाएं। तो कहाँ लिखा हुआ है आफरो खासियो, ये दूसरे नंबर पे लिखा, तो ये जवाब है। ठीक है। ये थवीरो खासेओ, पीछे की तरफ जाएं। योफुरो खासेओ, साइड की तरफ जाएं। साई दरमियान, रो की तरफ, दरमियान की तरफ खासेओ जाएं। तो सब के साथ ये रो उरो ये ग्रामर लगी हुई है, जिसका मैंने किया है की तरफ या के ज़रिए। दूसरा साइन बोर्ड है, जिसका मतलब है कि राइट साइड की तरफ जाएं। अब इसको कोरियन में क्या कहते हैं कि ओरेंज चोगरो खासेयो। पहले ऑप्शन में कह रहा है खाउंदे, खाउंदे का मतलब होता है मिडल, सेंट्रल। ये रो ग्रामर लगी है, जिसका मतलब क्या है के ज़रिए या की तरफ। खाउंदे दरमियान, मिडल, रो की तरफ, दरमियान की तरफ। अब ये जो रो है ना, मैंने ग्रामर में जब ये सिखाई थी आपको बताया था कि कभी हम इसकी ट्रांसलेट करेंगे की तरफ, या कभी हम इसकी ट्रांसलेट करेंगे के ज़रिए। यानी कि मौके और मुनासबत पे डिपेंड होगा, सिचुएशन पे, कि हमने इसकी क्या ट्रांसलेट करनी है। ठीक है। दरमियान की तरफ खासेयो जाएं। अब देखें, आपको पता है कि लफ्ज़ असल में है खादा, जिसका मतलब है जाना। तो इसके दा को ख़त्म करके इसके साथ एक सेयो ग्रामर लगाई गई है, रिक्वेस्ट करने वाली। खादा जाना, खासेयो जाएं। ठीक है। अब इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है। वेंचोग, वेंचोग कहते हैं जी उल्टी साइड, यानी कि लेफ़्ट साइड, उरो की तरफ।
الٹی سائڈ کی طرف خاسیو جائیں، اورنچوک رائٹ سائڈ یعنی کہ سیدھی جانب، رو کی طرف سیدھی جانب کی طرف خاسیو جائیں۔ دیکھیں میں اس پہ بھی لائزن کا رول لگا کے پڑھ رہا ہوں، تو رول لگا کے ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ جب لسننگ کا پیپر ہوگا تو وہ جو کویشچن بولے گا تو پیپر میں وہ تو رول لگا کے بولے گا، اب آپ نے رول کے بغیر اگر پڑھا ہوا تو آپ کو مشکل ہوگی، سمجھ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ کھونو پھیون کہتے ہیں کروس دا سٹریٹ، سڑک کے پار، رو کی جانب کہتا ہے سڑک کے پار کی طرف، یعنی کہ سڑکوں پار پنجابی میں، سڑک کے پار کی طرف خاسیو جائیں، تو یہ سائن ہے یہ والا، کس طرف جانے والا، رائٹ سائڈ کی طرف جانے والا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سائن ہے نیچے اترنے والا، نیچے اترنے کو کیا کہتے ہیں، نیریو گادا، نیچے جانا، ٹھیک ہے۔ وی اوپر، رو کی طرف، اوپر کی طرف، اولا غاسیو اوپر جائیں، اب یہ لفظ کس سے بنا ہے، اولا غادا، کس سے بنا ہے جی، اولا غادا، جس کا مطلب ہے اوپر جانا۔ کیا کیا گیا، اس کے ساتھ دا کو ختم کر کے یہ سیو ریکویسٹ کرنے والی گرامر لگائی گئی، ٹھیک ہے۔ اب پھر کہہ رہا ہے وی اوپر، رو کی طرف، اوپر کی طرف، نیریو گا سیو نیچے جائیں، کہتا اوپر کی طرف نیچے جائیں، تو یہ تو ویسے ہی مینٹل کیس ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ شہزادے ہمارے وہ ان پہ بھی نشان لگا کے آئیں گے پیپر میں، وجہ کیا ہوگی پتہ ہی نہیں ہوگا، نہ وہ کیب آتی ہوگی نہ گرامر آتی ہوگی، بس آنکھیں بند کی اور جس پہ 10 آ گیا تو اس کو ٹھوک دو۔ آرے نیچے، رو کی طرف، نیچے کی طرف، اولا غاسیو اوپر جائیں، یہ بھی مینٹل کیس ہی ہے، کہتا ہے نیچے کی طرف اوپر جاؤ، ہے پاگل ہو گیا ہے، اینڈ والا۔ تو ساری تقریباً مینٹل کیس تھے تینوں، یعنی کہ نہیں اس کے ساتھ ملے، چوتھا داری بات ہے یار مل جانا چاہیے، چلیں اسے ملا دیتے ہیں۔ آرے نیچے، رو کی طرف، نیچے کی طرف، نیریو گاسیو نیچے جائیں یا نیچے اتر جائیں، تو یہ جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لفظ اصل میں کیا تھا، میرا گلا نہیں ٹھیک اور ہیلتھ بھی نہیں ٹھیک، ایک تو دعا کیجیے گا، اسی کی وجہ سے میں آہستہ بول رہا ہوں، لیکن الحمدللہ آپ کے کومنٹس پڑھ کے خوشی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، رائے دیا کریں اپنی، ٹھیک ہے، تو پھر یوٹیوب اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے۔ نیریو گادا نیچے جانا، دا کو ختم کر کے اس کے ساتھ یہ والی گرامر استعمال کی گئی۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جلد ایک لیکچر ریکارڈ کروں جس میں ساری گرامر کی ریویژن آپ کو کرواؤں، وہ 24 کیرٹ کے سونے کی طرح کا انشاءاللہ لیکچر ہوگا، لازمی دیکھیے گا۔ آگے کہہ رہا ہے جی سائسو اوبن 4 سے 5 نمبر سوال، ٹھیک ہے۔ یہ جو سیمپل آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے سے، تھائم اگلی، کھریمل پینٹنگ، پھوگو دیکھیں، اور پھن خان خالی جگہ، ایک مہینہ میں خالی جگہ میں، تھیروگل جو داخل ہوں گے، کھاجنگ سب سے زیادہ، الماجن بالکل درست، دیکھیں یہاں پہ جیوت اوپر چلا گیا، لائزن کا رول، کھوسل چیزیں، کھورشپشیوں کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے۔ کرتے ہیں جی، پھر دوربین پکڑ لیں، صرف کتاب کے لیے، پیپر کے لیے تو ٹینشن نہیں ہے، پیپر میں تو کلیئر کٹ ہوگا، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے، اس وجہ سے میں نے کہا۔ اب دیکھیں جس نے بھی خیر یہ بنائی ہے چھوڑیں اس کو، لیکن ایک مزے کی بات دیکھیں، یہ بلڈنگ کا تقریباً وہ اس کا جو کہتے ہیں کہ کنڈ نکلا ہوتا ہے پنجابی میں نا، اب دیکھیں اس سے تھوڑا ہی چھوٹا کلاک ہے، کتنی بڑی انہوں نے گھڑی لگائی ہے، یہ فرضی بندہ 1، یہ فرضی بندہ 2، یہ کیا کہتا ہے، شکتانگی ہوٹل، اودی یہ کہاں، اس سویو موجود ہے، اب دیکھیں اودی کا مطلب کہاں، جگہ کی بات کر رہا ہے، اے مارکر لگا دیا، لیکن میں نے یہاں اے کا ترجمہ میں نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، میں نے وہ بتایا تھا ہر بار یہ نہیں ہوگا، کبھی کبھار یہ ہوگا، باقی یہ اے لگتا ٹائم کے ساتھ اور جگہ کے ساتھ لگتا ہے، ٹھیک ہے، جگہ کی بات ہو رہی ہو،
کہتا ہوٹل کہاں اس سویو موجود ہے. اب یہ کس سے بنا؟ اتا سے. اتا موجود ہونا، دا کو ختم کیا، اویو لگا کے اس کو پریزنٹ بنا دیا. اب اس بلڈنگ میں ہوٹل کہاں پہ موجود ہے؟ یہ ہے جی فرسٹ فلور، پہلا فلور. یہ اس کی بیسمنٹ ہے بلڈنگ کی. یہ اس کے اوپر والی منزل، یہ بھی اوپر والی منزل. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا شک تانگ ہوٹل، یعنی کہ اس بلڈنگ کے بیسمنٹ میں ہوٹل موجود ہے. تو ہم نے اس چیز کو ڈھونڈنا ہے. الچنگ پہلی منزل اے میں اس سویو موجود ہے. کہتا ہے پہلی منزل میں جو ہے وہ موجود ہے. غلط ہے، یہ پہلی منزل ہے. ٹھیک ہے، یہ والی تو اس میں تو موجود نہیں ہے. ای چنگے دوسری منزل میں اس سویو موجود ہے. یہ دوسری منزل ہے، اس میں بھی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. چھیہا بیسمنٹ ال چنگے پہلی منزل میں اس سویو موجود ہے. کہتا ہے بیسمنٹ کی پہلی منزل میں موجود ہے. یہ درست بات ہے، یہ بیسمنٹ کی پہلی منزل ہے. اب کہتا ہے چھیہا بیسمنٹ کی ای چنگے دوسری منزل میں اس سویو موجود ہے. تو دوسری منزل تو دیکھیں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، دوسری منزل تو ہے ہی نہیں نیچے. تو جواب کون سا ہوگا؟ تیسرا. چلیں ایسے کرتے ہیں، دوسری منزل بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں ایک گھر بھی بنا دیا. ایسی بونگیاں پیپر میں نہیں مارنی. اگلا سوال دیکھیں. اس سوال کو پڑھتے ہیں. یہ خونمل بلڈنگ اے میں ای کا معنی یہ بھی، اور ای کا معنی اس بھی، اور کبھی کبھار ای کا معنی یہاں بھی. اس خونمرے بلڈنگ میں اوچھے گوگی ہوتا ہے ڈاک خانہ اس سویو موجود ہے. کہتا ہے اس بلڈنگ میں ڈاک خانہ موجود ہے. چلو دیکھتے ہیں موجود ہے کہ نہیں، پہلے دیکھ لیتے ہیں جی دوربین لگا کے. فیونی جوم موجود ہے، ڈپارٹمنٹل سٹور، انہنگ بینک بھی موجود ہے، یاکوب میڈیکل سٹور بھی موجود ہے. تو ڈاک خانہ کہیں بھی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، جواب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے نیہاں اس سویو موجود ہے. ال چنگے پہلی منزل میں اس سویو موجود ہے. کہتا ہے پہلی منزل میں تو دو بندے موجود ہیں یار، کچھ بھی موجود نہیں. غلط ہے جواب. نے کہتا ہاں اوپ سویو موجود نہیں ہے. یہ تو ویسی مینٹل کیس ہے. اس نے کہا موجود ہے ڈاک خانہ، یہ کہتا پہلے کہتا ہاں، پھر کہتا موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، جگتے لگا رہا ہے اس کو. کہتا خونمل بلڈنگ آنے اندر میں اس سویو موجود ہے. اب دیکھیں پھر پلٹ گیا، کیسا گرگڑ کی طرح اپنی بات کو بدلے جا رہا ہے. کہتا اس نے کہا بلڈنگ میں ڈاک خانہ موجود ہے. کہتا ہاں، پھر کہتا نہیں موجود ہے، پھر کہتا بلڈنگ میں موجود ہے آنے اندر. تو یہ بھی غلط ہے جواب. تیسرا آنیو نہیں اس سویو موجود ہے. یہ بھی مینٹل کیس ہے. کہتا پہلے کہتا نہیں، پھر کہتا ہاں موجود ہے. ال چنگے پہلی منزل میں اس سویو موجود ہے. ٹھیک ہو گیا، سمجھ گئے نا؟ غلط ہے یہ بھی. چوتھا یار تینوں غلط ہو گیا تو سمپلی سی بات ہے، چوتھا ہی جواب ہوگا نا. چلے لگا دیتے ہیں، پڑھ بعد میں لیتے ہیں. آنیو نہیں اوپ سویو موجود نہیں ہے. اب یہ کس سے بنا؟ اوپتا موجود نہ ہونا، دا کو کٹ کر کے یہاں اویو لگا کے اس کو پریزنٹ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، نہیں ہے موجود نہیں ہے. کہتے نہیں موجود نہیں ہے. خونمل بلڈنگ کے پھاکے باہر میں اس سویو موجود ہے. تو جو بلڈنگ کے کہتا باہر موجود ہے، اس بلڈنگ کے باہر میں. تو یہ بات کیا ہے؟ درست ہے، جواب لگا دیا. یہ تھی آپ کی ریڈنگ کی ایکسرسائز. کو ایک بھائی سوال کر رہا تھا، میں چاہتا ہوں اس کا جواب یہیں پہ دے دوں، بہت ضروری ہے وہ بات. وہ کہہ رہا تھا سر تیسری اور چوتھی بک جو ہے، یعنی کہ جس میں 1000 لسننگ کے اور 1000 ریڈنگ کے کوشچن ہیں، تو وہ بھی بہت ضروری ہیں. تو ایک بات سمجھ لیں کہ ان دو بکس میں، یعنی کہ تیسری ان کی نہیں بات کر رہا، فرسٹ اور سیکنڈ کی، ان کی بات کر رہا ہوں ایم سی کیوز والی بکس میں. ایم سی کیوز والی بکس میں جس طرح کے ایم سی کیوز ہے نا، پیپر کے مقابلے میں یہ بہت آسان ہے. لائک آپ بڑے مزے کے ساتھ اس کو حل کریں گے، سیکھیں گے کتابوں میں. ٹھیک ہے، ایم سی کیوز والی میں تیسری چوتھی کتاب میں. پیپر میں جائیں گے تو مشکل آپ کو ملیں گے، اس سے کافی مشکل ہے. اس کو آپ نے پریفر نہیں کرنا، یہ بات یاد رکھیں. اس کی طرف سارے لوگ دوڑتے ہیں، اور کچھ تو پتہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 20-25 ہزار ایک بندہ ارینج کر کے اگر کسی اکیڈمی میں چلا ہی گیا ہے،
تو ایٹ لیسٹ پھر تو مجھے اس کو پراپر نالج دینا چاہیے نا. اس اکیڈمی میں کیا ہوا، میں نے الحمدللہ اس اسٹوڈنٹ کو پڑھایا تھا، مجھے وہ بتا رہا تھا کہ میں فلاں فلاں سر اکیڈمی میں گیا، تو مجھے کیا کیا انہوں نے، تھوڑی سی بیسک سکھا کے ڈائریکٹ وہاں ایم سی کیوز پہ لگا دیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پیپر میں ایم سی کیوز آنے ہیں تو ایم سی کیوز ہی کرنے چاہیے. نہیں، یہ بات غلط ہے بالکل. تو آپ پریفر کرنا ہے بک 1 اور بک 2 کو. یقین مانے جو بندہ اچھے سے بک 1 اور بہت اچھے سے صرف بک 2 کے پہلے 20 چیپٹر کر لیتا ہے، یعنی کہ 31 سے لے کے 50 تک، اور بک 1 پوری مکمل گرامر کے ساتھ، وغیرہ اس کی اچھی ہو، میرے اندازے کے مطابق اس کے 180 پلس نمبر آنے چاہیے، 180، 190، 200 کے 200 بھی آ سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو سمجھنا ہے، کتاب سے نہیں ہٹنا. یہ اصل میں آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے سارے چیپٹر کو تیار کرنے کے بعد. ٹھیک ہے، تو میرا لیکچر دیکھنے سے پہلے خود اس کو سولو کیا کریں. ٹھیک ہے، تو بعد میں جب میں لیکچر اپلوڈ کر دیا کروں تب اس کو دیکھ لیا کریں کہ آپ نے کہاں پہ مسٹیک کی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم ریڈنگ کے تو ہم نے کر لی ہیں، اب ہم کریں گے لسننگ کے. ابھی کریں گے لسننگ. یہ لکھا ہوا ہے تھت کی، جس کا مطلب ہے لسننگ یعنی کہ سنائی. ٹھیک ہے، یہ ٹریک نمبر ہے 42. یہ ایک تحفہ میں نے آپ کے لیے رکھ لیا ہے، پتہ ہوگا آپ کو اب میرا سٹائل کیا ہے پڑھانے کا. ٹھیک ہے، اب میں ہر بار دیکھیں میں نہیں بتاؤں گا کہ میں نے یہ کیوں، کہاں سے میں نے یہ پیج لیا ہے. ٹھیک ہے، بتا چکا ہوں بک کے آخر پہ موجود ہے، اور کیسے کیسے آپ نے لسننگ کی ایکسرسائز کو حل کرنا ہے. چھٹے چیپٹر سے لسننگ سٹارٹ ہوئی ہے، چھٹا، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں، 11واں اور 12واں جا رہا ہے. اب آپ کو پیٹرن پتہ چل گیا ہوگا نا. سٹارٹ کرتے ہیں. آپ نے ٹریک نمبر 42 کو جب چلایا تو مرد یا عورت کی آواز میں وہ بولے گا ای پی ایس ٹاپک تھت کی، پھر وہ بولے گا اریسو سم بون یعنی کہ 1 سے 3 نمبر سوال، پھر وہ بولے گا تھرن سنے گئے گوسل چیزیں خروشپشیوں کا انتخاب کریں. ٹھیک ہے، کہتا جو چیزیں سنی گئی ہیں ان کو سلیکٹ کرنا ہے. اب یہ 3 سوال کس پیٹرن کے ہیں کہ یہ 4 آپشن لکھے ہوئے ہیں، ان 4 آپشنوں میں سے اس نے صرف ایک آپشن بولنا ہے، یا وہ یہ بول دے یا یہ یا یہ، جون سا وہ بولے وہی ہمارا جواب ہے. اصل میں وہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں لفظوں کی پہچان ہوئی ہے کہ نہیں، کہ کوئی بولتا ہے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو جو آپ نے پلے کرنا ہے جون سا وہ بولے وہی آپ کا جواب ہے. وہ کون سا بولے گا، جوابات میرے پاس بھی لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پیچھے پہلا سوال ہے، یہ پہلا سوال. ٹھیک ہے، غور کریں. یہ لکھا ہوا ہے یو، جس کا مطلب ہے عورت، یعنی کہ عورت بولے گی. وہ کہے گی، اس نے ایک بولنا ہے، اس نے کہنا ہے آپ کا مطلب ہے ایک. پہلے وہ کہے گی البون، البون کا مطلب سوال نمبر 1، اس کا مطلب عورت یعنی کہ عورت کی آواز. وہ بولے گی اپ. اب اپ کہاں ہے، یہ وی ہے، یہ یوپ ہے، یہ ان ہے، یہ اپ ہے. یہ آپ کا جواب ہوگا. ٹھیک ہے، اب پھر یہ سوال بھی ایسے چاروں میں سے ایک بولے. پہلے وہ بولے مرد کی آواز میں یہ سوال ہوگا، مرد بولے گا، کہے گا ای بون یعنی کہ سوال نمبر 2، بس اتنا کہے گا. یہ لکھا ہوا ہے نم، نم یعنی کہ مرد کی آواز. مرد کی آواز اس کا مطلب ہے مرد. اچھا، وہ بولے گا وین چوک. اب وین چوک کا ہے، یہ وین چوک کا یہ جواب ہے. ٹھیک ہے، اب تیسرا سوال عورت کی آواز میں ہوگا. عورت بولے گی سم بون یعنی کہ سوال نمبر 3، سم بون، بون کا مطلب نمبر. وہ کیا بولے گی ان میں سے، وہ بولے گی تھیرو کھاسیو، تھیرو گاسیو. تھیرو گاسیو کہاں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں. اب غور کریں، یہ ہے تھورا گاسیو، یہ ہے تھیرو گاسیو. فرق صرف اس واول کا ہے، باقی ساری چیز سیم ہے. یہاں یہ او واول ہے، یہاں یہ او واول ہے. تو دیکھ لیں کبھی کبھار ایک واول کو بھی نہ سمجھنے سے جو ہے وہ پورا سوال آپ کا غلط ہو جائے گا. کئی لوگ یہ جواب لگا دیں گے. یہ ہے تھورا گاسیو اور یہ ہے تھیرو گاسیو، تھیرو اور تھورا. ٹھیک ہے، ان میں کیا ہے فرق ہے، تو یہ جواب ہے.
مطلب دیکھتے ہیں، وی کا مطلب ہے اوپر، یوب کا مطلب ساتھ، ان کا مطلب اندر، اپ کا مطلب سامنے، سائی کا مطلب درمیان میں، وینجو کا مطلب ہے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں الٹی سائڈ، لیفٹ سائڈ، آرے نیچے، چھونگان سینٹر، نیریو کا سے ہو نیچے جائیں، تھورا کا سے ہو واپس جائیں، اولا کا سے اوپر جائیں، تھرو کا سے ہو داخل ہو جائیں، ٹھیک ہے، اندر جائیں اس میں۔ اب آ گیا جی یہ مرد بولے یا عورت بولے، وہ یہ پہلے بولے گی کہ گا جی سائے سو اوبن سا چار ایسو سے او پانچ بون نمبر، یعنی کہ 4 سے 5 نمبر سوال۔ ایاگرل بات چیت ہت کو سنے اور چھلمن کوشچنس کوشچنز میں، یعنی کہ کوشچنز کے جو ہیں الماجن بالکل درست تھے دابل جوابات خروشیپشیوں کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سوال کیسا ہوگا غور کر لینا ذرا، یہ جو چیز یہاں لکھی ہے پیپر میں بھی ایسی لکھی ہوگی، مثال کے طور پہ پیٹرن یہی آئے گا پیپر میں، ایسا نہیں ہونا کہ ہو بہو یہاں سے کوئی سوال اٹھا کر وہاں لکھ دینا، نہیں، وہ آپ کو کس لیے دے رہے ہیں، تو بکس انہوں نے دی ہیں، اس سے ورڈ میننگ یاد کریں، وہ کیب کو اچھے سے سمجھیں اور پریکٹس کریں۔ جب یہ 3 کام کر لیں گے نا، اللہ کی رحمت سے درجنوں بار بھی آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے پاس ہوگا اچھے نمبروں سے۔ اچھا جی، یہ سوال ہوگا مرد کی آواز میں، مرد کہے گا صابون، یعنی کہ سوال نمبر 4، پھر وہ کہے گا ان ہینگن بینک اودیے کہاں اس سمنی کا موجود ہے۔ اب غور کر لیں ذرا اس لفظ پہ، پہلے غور کر لیں، اصل میں ایک لفظ ہے ہمارے پاس اتا، جس کا مطلب ہے موجود ہونا، ٹھیک ہے۔ دا کو کٹ کر کے یہاں یہ والی گرامر لگائی گئی ہے جو ابھی تک میں نے آپ کو پڑھائی نہیں ہے اور نہ ہی ابھی بک میں آئی ہے، آگے جا کے آئے گی، ہے یہ بھی پریزنٹ کی گرامر ہے۔ ایک تو پریزنٹ کی گرامر ہمارے پاس یہ ہے نا، آیو، اویو اور ہیو، ایک اس کے متبادل بھی ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ فرض کر لیں آپ کے پاس سوٹ، آپ سوٹ پہنتے ہیں لیکن آپ کے پاس پینٹ شرٹ بھی موجود ہوگی جو اس کا متبادل ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بھی ڈریس ہے، وہ بھی ڈریس ہے، تو یہ چیز سکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ جلد، ابھی صرف اس کا لفظی ترجمہ سمجھ لیں، موجود ہے۔ کہتا ہے بینک کہاں موجود ہے، یہ سوال آپ نے جب پڑھ لیا نا، اب کیا ہوگا جی، اب یہ ہونا ہے، اب انہوں نے نا، مرد نے اور عورت نے آپس میں گفتگو کرنی ہے، آپس میں گفتگو کرتے کرتے انہوں نے بتا دینا ہے کہ بینک کہاں ہے۔ تو ہمیں اگر لسننگ آتی ہوگی، وہ کیب آتی، گرامر آتی ہوگی، تو ہمیں پتہ چل جائے گا بینک کہاں ہے، تو ہم یہاں سے دیکھ کے اس کو ٹک کر دیں گے۔ چلو دیکھتے ہیں وہ گفتگو کیا کرتے ہیں، یہ جواب بھی پڑھا ہے پیپر میں، تو ایسے نہیں ہونا نا، یہ تو آپ کی آسانی کے لیے ہے۔ مرد کہہ رہا ہے ان ہینگی بینک اودیے کہاں اس سویو موجود ہے، یہ تو سوال یہاں پہ لیدا ہے، اب یہ وہ گفتگو میں بھی کہہ رہا ہے، مرد پوچھ رہا ہے بینک کہاں ہے، عورت کہتی ہے، یہ عورت ہے، کہتی ہے چھیہا بیسمنٹ ایل چنگے پہلی منزل میں، یعنی کہ بیسمنٹ کی پہلی منزل میں اس سویو موجود ہے، بیسمنٹ کی کہتی جو پہلی منزل ہے نا اس میں موجود ہے۔ اب بینک کہاں موجود ہے، اس نے کہا تھا، اس نے پوچھا بینک کہاں موجود ہے، انہوں نے بات کی، عورت نے بتایا بینک بیسمنٹ کی پہلی منزل میں موجود ہے، چھیہا بیسمنٹ الچنگ پہلی منزل، یہ جواب ہے۔ یہ بھی غلط ہے، یہ پہلی منزل ہے لیکن بیسمنٹ نہیں اس میں آیا، اس لیے غلط، یہ دوسری منزل ہے، یہ تو ایسے ہی غلط، یہ چھیہا بیسمنٹ ایچنگ دوسری منزل، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا پہلی منزل میں موجود ہے، یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے بیسمنٹ کی دوسری منزل، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں اس میں فرق صرف اس کا آیا ہے، ال کا معنی 1، ای کا معنی 2، اب 1 اور 2 بھی کبھی کبھار یاد نہ ہونے کی وجہ سے پورا سوال آپ کا 5 نمبر گئے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے شروع سے چلنا ہے اور اچھے سے تیار کرنا ہے، ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا کہ ایک بھائی نے مجھے کال کی، کہتا سر ایسا ہے کہ میری بک 1 کلیئر ہے، اب ذرا غور سے سنیے گا اس کی بات، کہتا میری بک 1 کلیئر ہے
اور بک 2 بھی تقریباً کلیئر ہے. تقریباً کہتا کلیئر ہے. اچھا تو نمبر آئے ہیں میرے 90. کمال کی بات ہے, بک 1 بھی کلیئر ہے, بک 2 بھی کلیئر ہے, نمبر جو ہے وہ 90 آ رہے ہیں. عقل میں بات نہیں ہے گھستی, ٹھیک ہے. تو میں نے آپ سے پڑھنا ہے, تو میں نے سوچا یار جب تمہاری بک 1 اور بک 2 کلیئر ہے تو تم نے مجھ سے کیا پڑھنا ہے, اور تمہارے نمبر جو ہے وہ 90 کیوں آئے ہیں. تو ہم غلط فہمی کا شکار کیا ہوتے ہیں کہ ایک چیپٹر میں سے 4 الفاظ یا 10 الفاظ یاد کر لیے, ہم سمجھتے ہیں لے جی چیپٹر پورا کلیئر ہو گیا. ایسے تو آپ 10 بکیں بھی پڑھ لیں پاس نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ اچھے سے الحمدللہ 30 چیپٹر اس بک 1 کے بالکل اچھے سے لفظ بہ لفظ پڑھ لیتے ہیں, اور اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو صرف یہ میں آپ کو ایک ٹرک کی بات بتا رہا ہوں انشاءاللہ, صرف پہلے 15 چیپٹر آپ پڑھ لیں بک 2 کے بھی ایسے ہی لفظ بہ لفظ, پھر بھی آپ کے نمبر 150 سے اوپر ہوں گے. یاد رکھیے گا انشاءاللہ یہ بات. لیکن شرط کیا ہے, وقعب اچھے سے یاد ہو, لفظ دیکھنے کے ساتھ ہی فوراً ذہن میں میننگ آئے. یہ کیسے ممکن ہوگا جب آپ یاد کرنے کے بعد اس چیز کو ریوائز کرتے رہیں گے. 1 گھنٹہ اگر آپ نے کسی چیز کو یاد کرنے پہ لگایا ہے نا, تو ہر 2 دن کے بعد لازمی اس کو 5-10 منٹ دیجئے. ایک وقت آئے گا اتنی پختہ طریقے سے وہ یاد ہوگی کہ آپ 20 دن بھی اس کو ریوائز نہ کریں گے, وہ آپ کو یاد ہی رہے گی. اوبن کا مطلب سوال نمبر 5. سوال کیا ہے, یاگوگن میڈیکل سٹور اودیے کہاں اس سمنیکا موجود ہے. کہتے ہیں میڈیکل سٹور کہاں موجود ہے. اب سوال ہے میڈیکل سٹور کہاں موجود ہے. اب 2 بندے, ایک بندہ اور عورت آپس میں گفتگو کریں گے اور بتا دیں گے ہسپتال کہاں موجود ہے. ہم نے پتہ لگ جائے گا کہاں موجود ہے. یہ سوال نمبر 5. نام کا معنی مرد, یو کا معنی عورت. مرد کہتا ہے یاکوگی میڈیکل سٹور اودیے کہاں اس سویو موجود ہے. میڈیکل سٹور کہاں موجود ہے. عورت کہتی ہے پیونگوون ہسپتال کے یوپے ساتھ اس سویو موجود ہے. اب کہاں موجود ہے, ہسپتال کے ساتھ. ہسپتال کے ساتھ, یہ ہمارا جواب ہے. پیونگوون ہسپتال کے تھوی پیچھے نہیں. پیونگوون ہسپتال کے یوپ ساتھ, یہ جواب ہے. پیونگوون ہسپتال کے اندر. ان کا مطلب نہیں بھی ہوتا لیکن یہاں اندر ہے. پیونگوون ہسپتال کے وی اوپر, ٹھیک ہے. تو جواب کون سا ہے, دوسرا ہے. یہ تھا جی آپ کا چیپٹر نمبر الحمدللہ 12 آپ کا کمپلیٹ ہوا. اس کی گرامر جو ہے وہ لیکچر نمبر 43 میں آپ کو ملے گی, اور یہ میرا خیال لیکچر نمبر 53 ہے یا 54 ہے میرا خیال, پکا نہیں پتہ, جو بھی ہے. پہلے اس کی گرامر کو پڑھنا ہے, سیکھنا ہے اچھے سے. اس کے بعد اس کے ڈائیلاگس کو, ٹھیک ہے, اور ڈائیلاگس کو ایسی پھر ترتیب کے ساتھ. گرامر جب سیکھ لی پھر شروع سے چیپٹر شروع کر دینا ہے. ڈائیلاگ سیکھ لیے, سنیں اچھے سے, باقی ایکسرسائز حل کریں, یہ بھی اینڈ پہ یہ حل کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ. اس کو اپنا خود کا ذاتی چینل سمجھ کے کائنڈلی پروموٹ کر دیں, گروپس وغیرہ میں شیئر کر دیا کریں, اور کمنٹ میں چینل کا لنک بھی ڈال دیا کریں, کیونکہ چینل کا لنک کے ساتھ اگر آپ پوسٹ لکھیں گے تو اکثر گروپ والے اس کو الاؤ نہیں کرتے, تو پوسٹ آپ کی جو ہے وہ اپروو نہیں ہوگی. السلام علیکم.